السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ہم قیمتی سے قیمتی گاڑی خرید سکتے ہیں، نقد، لیکن نہیں خریدتے۔ کیوں؟ خرید کے گھر نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے گھر میں نوٹس آ جائے گا، یہ 10 15 20 لاکھ روپے کی تم نے گاڑی خریدی، یہ پیسے کہاں سے آئے، حساب لا کے دو۔ دنیا حساب لے رہی، کہاں سے آیا، اور حساب لے رہی ہے کہ تمہاری کمائی اتنی ہے تو یہ پیسے کہاں گئے، تم نے مسجد میں چندہ کیوں دیا، تم نے مدرسے میں چندہ کیوں دیا، تم نے جو خرچ کیا وہ کاغذ میں لکھا کیوں نہیں ہے۔ یہ دنیا میں حساب کتاب ہو رہا ہے، آخرت میں ایسے حساب کتاب ہوگا۔ جو کمایا تھا کیسے کمایا تھا، اور پھر جو کمایا تھا خرچ کہاں کیا، یہ سوال کہیں نہیں ہے، بلکہ حکم ہے اپنے حالات کے مطابق دنیا کماؤ، دنیا کماؤ۔ حلال طریقے سے دنیا کمانا فرض قرار دیا گیا اور فرض بتایا گیا، اور جو آدمی حلال طریقے سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھاگا بھاگا مارا مارا پھرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک نفل روزہ نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے ایک دن تہجد نہیں پڑھتا، لیکن 5 وقت کی نماز سنتوں کے ساتھ پڑھتا ہے، رمضان کا ایک روزہ نہیں چھوٹتا، ایسا مسلمان اس مسلمان سے بہتر اور افضل ہے جو اکیلے رہتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ مشق، بس مستقل روزے رکھ رہا ہے اور مستقل نمازیں پڑھ رہا ہے، رات بھر عبادت پہ رہتا ہے۔ اس سے افضل ہے یہ مسلمان جس کے پاس بیوی بچے ہیں، جن کا پیٹ بھرنے کے لیے کمائی کرنے کو مارا مارا پھرتا ہے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ان چیزوں کو سمجھیے، نہیں ہے دنیا فتنہ ہے، بے شک اتقوا الدنیا فرمایا گیا ہے، لیکن اتقوا الدنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، جنگل میں جاؤ، اور جنگل بھی تو دنیا ہی ہے، جنگل بھی تو دنیا، پہاڑوں میں جاؤ وہ بھی تو دنیا ہے۔ آخر پیٹ کے لیے کچھ چاہیے ہوگا کہ دنیا کے بغیر پیٹ بھر جائے گا، سانس لینے سے بھر جائے گا، سانس لینے سے بھر جائے گا، اللہ اللہ کہنے سے بھر سکتا ہے، بھر سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے نظام نہیں بنایا۔ یہاں تو بھوک لگے گی کھانا کھانا پڑے گا، پیاس لگے گی پانی پینا پڑے گا، یہاں نظام اللہ نے یہی بنایا۔ دنیا سے بچو، یعنی ہوشیار رہو، چھوڑ نہ دو، یہ نہیں چھوڑ دو گے تو اللہ نے دین کو بھی ہماری ضرورت بنایا، دنیا کو بھی ہماری ضرورت بنایا، آخرت کو بھی ہماری ضرورت بنایا، دنیا کے مال و متاع کو بھی ہماری ضرورت بنایا، لیکن آخرت ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، اس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ راستہ ہے، یہ سڑک ہے، یہ ریل کی پٹری ہے، جہاں ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں دفن کیے جانے تک رہتے ہیں، یہ راستہ ہے، ریل کی پٹری اور سڑک ہے آخرت کا سفر کرنا۔ آخرت کی جو اہمیت ہے وہ دنیا کی نہیں، دین کی جو اہمیت ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ جہاں آخرت کے لیے محنت کرنی، بھاگ دوڑ کرنی ہے، نماز روزہ کرنا ہے، وہاں پیٹ بھرنے کے لیے، تن ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جو انسان کرتا ہے اس کا حکم ہے، اس لیے بزرگوں جب دنیا بھی ہماری ضرورت تو دنیا کمانا منع، دنیا کے اسباب کو رکھنا، اکٹھا کرنا، اس کے لیے فکر کرنا منع نہیں،
نہ صرف یہ کہ منع نہیں بلکہ شریعت کی ہدایت کے مطابق اگر دنیا کماؤ گے تو یہ بھی طاعت اور عبادت ہے. تجارت کرو، سچی کرو، پکی کرو، اچھی کرو، صحیح کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، عیب نہ چھپاؤ. آخرت بن رہی ہے. التاجر الصدوق الامین، آخرت بن رہی ہے. اور تجارت کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، الٹا سیدھا کرو، نماز روزہ بھی کرتے رہو گے تو یہ دنیا مصیبت بنے گی. دنیا کمائی ایسی منع کیا گیا ہے. آنکھ بند کر کے دنیا مت کماؤ. دوسروں کی طرح آنکھ بند کر کے مت چلو، آنکھ کھول کے چلو. تم مومن ہو، تمہارے پاس ساری تعلیمات اور ہدایات ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیسے کمانا ہے کیسے رکھنا ہے، سب ہدایتیں ہیں تمہارے پاس. اس کا خیال کر کے بزرگوں دوستوں، جب دنیا بھی ضرورت ہے اور دین بھی ضرورت ہے، دین بڑی ضرورت ہے، اصل ضرورت ہے دنیا کی. تو بزرگوں دوستوں، جیسے دین کا علم ضروری ہے، بقدر ضرورت دنیا کا علم بھی ضروری ہے. یاد رکھ. ارے بھائی جب دنیا ضرورت ہے تو دنیا کا علم ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ دنیا کا علم سرے سے ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خالی رہیں گے تو قدم قدم پر پریشانی ہوگی. بھائی صاحب یہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، اب تو یہ زمانہ ختم ہو گیا، پرانے زمانے میں بہت ہوتا تھا، ابھی بھی اس مجموعے میں لوگ مل جائیں گے، ذرا ایک خط پڑھ دیجیے. یہ تار آیا ہے، ذرا پڑھ دیجیے. بیٹے کو خط لکھنا ہے، ذرا لکھ دیجیے. مثال کے طور یہ سب ہوا. چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں جن کے لیے پریشان ہوں گے. دوسرا آدمی لکھا پڑا ہوگا تو پتہ نہیں کیا لکھ دے گا ہم سے معاملہ کر کے، کاروبار کر کے، اور ہم کو پتہ ہی نہیں. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے سمجھا یہ لکھا اس نے کچھ اور. آج بھی ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں سے معاملات، ضرورت پڑتی تھی خط و کتابت کی. اب وہ خط و کتابت مسلمانوں میں تو کوئی جانتا نہیں تھا ان کی زبان، حالانکہ حضرات انصار مدینے میں رہتے، وہیں پیدا وہیں پلے پڑھے، لیکن ان کی زبان سے ناواقف تھے، اپنی زبان بولتے. اب ضرورت پڑ رہی، آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلے. ارے بھائی کوئی آدمی ایسی زبان جو آپ نہیں جانتے آپ سے بولے تو ہو سکتا ہے گالی دے رہا ہو، اور ایسا ہوتا ہے. جی ایک آدمی جب جانتا ہے میری زبان نہیں جانتے، اپنی زبان میں خوب اچھی طرح گالی دیتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں ہم سے باتیں کر رہے ہیں، وہ گالی دیتا ہے. آپ نے حکم فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زبان سیکھ لو تاکہ ہمارا خط لکھو، ان کا خط پڑھو. 15 دن میں انہوں نے زبان سیکھ لی یہودیوں کی. اب آپ سمجھو، ضرورت ہو تو یہ دوسری زبانیں ہم کو سیکھنی ہے کہ نہیں؟ کتنی ضرورتیں ہماری طرح طرح کی ہیں. علماء نے لکھا ہے جیسے ضرورت کی بقدر علم دین فرض ہے، ایسے ہی دنیا کا بھی علم فرض ہے. یہ بات الگ ہے بزرگوں دوستوں کہ دین اور دنیا کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے علم دین اور علم دنیا کا بھی فرق ہے. کیا دین بغیر علم کے نہیں ہو سکتا؟
یاد رکھیے اچھی طرح، دین علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دین نام ہے اللہ کی طاعت اور عبادت کا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ طاعت اور عبادت کیا ہے۔ اسلام لائے، بھائی تم مسلمان ہو گئے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا چاہیے، نماز سیکھنی ہوگی تب تو پڑھی جائے گی۔ دین کا مسئلہ ہے، دنیا کی زندگی بغیر علم کے گزاری جا سکتی، لیکن پریشانیوں کے ساتھ نہیں۔ آخرت علم دین کے بغیر بنے گی ہی نہیں۔ ایک قدم آخرت کا سفر آخرت کی طرف کا علم دین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں، ساری دنیا میں آپ گھوم لیں، کوئی ضرورت نہیں۔ فرق ہے، لیکن وہ بھی ضروری اپنے حساب سے، یہ بھی ضروری اپنے حساب سے۔ اتنا پڑھنا، حساب کتاب، یہ وہ، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی زبان جس سے سابقہ پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ سامنے والا کچھ بھی کرے، سامنے والا کچھ بھی لکھے، نوٹس آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مثلا بعض لوگوں کے پاس، اب وہ اس حد تک پڑھے لکھے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز، رکھ دیا، ہوگا 2-4 مرتبہ آیا، اگلی مرتبہ نوٹس نہیں آیا، سمن آیا یا آرڈر آیا کوئی اور، ہم نے اتنے نوٹس بھیجے، تم نے جواب نہیں دیا، ہم نے تم سے کچھ پوچھا تھا، چلو لائن آگے ہوگا۔ ارے بھائی تم نہیں جانتے تو جانے والے کے پاس جاؤ، دیکھو بھائی یہ کاغذ ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، عجیب نظام ہے اللہ کا، اور عجیب مزاج ہے ہمارے دین کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی۔ دنیا سے ڈرایا تو ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے دنیا چھوڑ، یہ نہیں کہا ہے دنیا مت سیکھو، یہ نہیں کہا ہے دنیا کے کام مت سیکھو۔ ارے بھائی دنیا کے کام نہیں سیکھو گے تو یہ جو ضرورت پڑتی ہے دنیا کے کاموں کی، یہ کیسے پورے ہوں گے؟ سب دوسروں ہی کے ذریعے پورے ہو جائیں گے۔ بہت سے کام تم کو کرنے ہوں گے، تمہیں سیکھنا۔ آج کے ماحول میں کتنی چیزیں ہیں کہ جہاں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس لائن کی تعلیم مسلمانوں کے پاس بھی ہونی چاہیے، مثلا ڈاکٹری کی لائن، مثال کے طور، چونکہ بسا اوقات بعض اندیشے ہوتے ہیں اور خالی اندیشے نہیں ہوتے، کچھ حرکتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بھی ہوں۔ مثال کے طور مسلم عورتیں بھی ڈاکٹر ہوں، تاکہ ہماری عورتوں کی بے پردگی نہ ہو مرد ڈاکٹروں کے ہاں، اور ہماری عورتوں کی بے پردگی غیر مسلم عورتوں کے ہاں نہ ہو۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، ہو سکے تو الگ چیز ہے، لیکن ہے۔ ایک مسلم عورت کو اپنے بدن کا ایک غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا چاہیے، یہ حکم ہے۔ تو علاج معالجہ مجبوری ہے، نہیں ہوگا تو مرد کرے گا، لیکن حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے، نہیں، وہ تمہارے مذہب کی نہیں، اپنا جسم اس سے چھپاؤ، اس لیے کہ اس سے نہیں چھپاؤ گی تو تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ تعلیمات ہیں شریعت کی بزرگ، اس لیے جیسے آخرت کی فکر کرنی ہے اور کرنی ہی ہے نمبر 1 پر، دنیا ہماری راحت سے گزرے، بہت اچھی نہیں، راحت سے گزرے، یہاں کے معمولات اور معاملات میں ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے دنیا کی فکر کرنی، جیسے کمانا، نظام بنانا، بچانا وغیرہ ذالک، ایسے ہی یہ چیز بقدر ضرورت دنیا پڑھی جائے۔ ہمارے بچے مثال کے طور پر پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ ہر بچہ دین کی ضروری تعلیم سے آراستہ ہو، ہر بچہ، ہر مسلمان کی بات تو ہے ہی، ہمارے یہاں دین کی اہمیت یہ ہے
کہ ہمارے بچے کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب 15-16 سال کا ہو جائے گا تب پڑھ لے گا، تب سیکھ لے گا، تب جان لے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس وقت تک گاڑی آگے چلی جائے گی. بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوتی ہے. ایک وقت کی چھٹی نہیں ہے. ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. جس دن بالغ ہوا بچہ، جس وقت بالغ ہوا، اس دن سے اس وقت سے آخری سانس تک کی ایک ایک نماز کا حساب ہوگا آخرت میں. سمجھ لیجیے اچھی طرح. ایک ایک نماز کا حساب ہوگا. کسی نماز کی چھٹی نہیں ہے. یہ نہیں چلے گا ہم نے سیکھا نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، کیوں نہیں سیکھا تھا؟ کیوں نہیں معلوم تھا؟ بچہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، 7 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کو کہو. حدیث سنی آپ لوگ؟ عمل کیا؟ عمل کہاں؟ عمل تو بچے کو کچھ اور بنانے میں ہے، اس کی فکر کہاں ہے؟ 7 سال کی عمر سے بچے سے کہو نماز پڑھا کرے، فکر کرو، مسجد لے جاؤ، بھیجو، پوچھو. ماں باپ کا فرض ہے. بیٹے کھانا کھا لو، جیسے یہ فرض ہے. بیٹے موزہ پہن لو، کان بند کر لو، جیسے یہ فرض ہے. ایسے یہ بھی فرض ہے کہ مسلمان ماں باپ اپنے بچے سے کہیں نماز پڑھی، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، چلو نماز پڑھو. اور 10 سال کی عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں، نمازی نہیں بنے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ 10 سال کی عمر کے بچے کو نمازی ہو جانا چاہیے. مارو، ہم مار کے نمازی سمجھیں اس بات کو. 11-12 سال کا بچہ، ہمارا بچی نمازی ہو جانا چاہیے. ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، تاکہ آگے 13ویں سال میں مثلا، 14ویں سال میں مثلا جس دن نماز فرض ہوگی، جس وقت، اس دن سے اس وقت سے نماز ادا کی کر سکے ہمارا بچہ. ورنہ آخرت کا مجرم ہوگا. ہمارے ہر بچے کو دین کا ضروری علم ہونا چاہیے، جس میں قرآن کی تعلیم ضروری، جس میں کچھ قرآن کی سورتوں کا یاد ہونا ضروری، جس میں نماز کا طریقہ، ما، وضو اور غسل کیا ہے اور تیمم، اس کو جاننا چاہیے. روزہ جاننا چاہیے. ہم کو پیدا کس نے کیا ہے، اللہ سے ہمارا کیا رشتہ اور تعلق ہے، یہ جاننا چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ اور تعلق ہے، قرآن کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، تقدیر کیا چیز ہے، فرشتے کیا چیز ہیں، انبیاء کیا چیز ہیں، یہ سب جاننا چاہیے. والبعث بعد الموت، برزخ کیا چیز ہے، موت کے بعد، یہ سب ایک مسلمان بچے کو بچپن میں آ جانا چاہیے، تاکہ 12, 13, 14 سال کی عمر تک جب پہنچے تو ضرورت کے مطابق پورا مسلمان ہو. جو بچہ ایسا نہیں ہے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے اس کی فکر نہیں کی، وہ بہت بڑے مجرم ہیں. وہ بہت بڑے مجرم ہیں. وہ اپنے بچوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، بدخواہ ہیں. اسکول کی تو بڑی فکر ہے. مثال کے طور پر جس ماحول میں ہے، آپ کیا سنتے ہیں، نہیں، بڑی فکر، اس کی فکر نہیں. وہاں ایک پیریڈ اور ایک دن کا مسئلہ ہو رہا ہے اسکول میں، اور یہاں اچھا خاصا بچہ ہو گیا 16-17 سال کا اور نماز جانتا ہی نہیں، قرآن جانتا ہی نہیں، مارا مارا پھر رہا ہے. ہم کو کوئی فکر نہیں. صورتحال یہی ہے نا، کو سمجھیے. علم دین کی اہمیت آخرت کی نسبت سے.
تو جیسے اتنا علم دین کا سکھانا ضروری ہے جس کے بغیر اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دنیا کا اتنا علم کہ جس کے بغیر اپنے ماحول اور معاشرے میں جینا، چلنا پھرنا، اپنا ضروری کام کاج، کاروبار کرنا یہ مشکل اور ناممکن ہو جائے، وہ بھی ضروری ہے بزرگوں کو۔ تو اس کی طرف بھی توجہ کریں، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ اس لیے جیسے دینی تعلیم کے ادارے ظاہر ہیں، ایسے ہی دنیا کی تعلیم کا نظام یہی والا جو ضروری ہے، اس کی فکر ہر مسلم معاشرے میں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارا بچہ ہم نے اس کو ایسے ہی رکھا، آگے جس ماحول اور معاشرے میں جائے گا جاہل ہوگا، کچھ بھی نہیں جانے گا، اور جس کے نتیجے میں اگر کما بھی رہا ہوگا تو بھی بہت سے نقصان کا سامنا کرے گا، چونکہ اس کے پاس لکھنے پڑھنے کا کچھ ہے ہی نہیں، حساب کتاب کچھ جانتا ہی نہیں، بینک اور فلاں ڈھما کی باتیں معاملات کچھ جانتا ہی نہیں۔ آج جو صورتحال ہو رہی ہے، آج جو صورتحال، اس لیے پہلے نمبر پر تو بزرگوں دوستو ہمارا فریضہ ہے ہم اپنے بچوں کی اپنی آخرت کی فکر کریں۔ سب سے پہلی بات اپنے دین اور ایمان کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلے نمبر۔ اور دوسرے نمبر پر اس بات کی فکر کہ ہماری اولاد مسلمان، ہم اپنی اولاد کو اسلام دیں، اپنی اولاد کو ایمان دیں، اس کے لیے محنت کریں۔ اور تیسرے نمبر پر دنیا بھی ان کی راحت اور آسائش سے گزرے، اس کی جو فکر کر سکتے ہوں وہ بھی کریں۔ دین کی فکر پہلے ہے، دنیا کی بعد میں۔ دین کی فکر زیادہ ہے اس لیے کہ آخرت کی خرابی سے بڑی کوئی خرابی نہیں ہے، آخرت کی خرابی سے بڑی کوئی خرابی نہیں ہے، اور دنیا کی فکر بعد میں ہے، لیکن وہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو یہ کہا ہے کہ بھائی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، ایمان سکھاؤ، ایمان بتاؤ، دین بتاؤ، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع میں یہ بھی فرمایا ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں جس سے ان کی زندگی سدھرے، اچھی ہو، وہ بھی سکھاؤ اور بتاؤ۔ اس کا بھی تذکرہ۔ پرانے زمانے میں ہتھیاروں کا استعمال ایک عام چیز تھی، بچوں کو بھی سکھایا جاتا تھا اور بچے بھی سیکھتے تھے اور جانتے تھے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی بندشیں نہیں تھی، وہ حالات نہیں تھے جو آج ہو گئے، دوسری چیزیں ہوتی۔ تو اس لیے بزرگوں دوستوں اپنے ماحول اور معاشرے میں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ مدرسے ہوں، مکتب ہوں، بنیادی طور پر تو دینی تعلیم کا وہ نظام جس کے نتیجے میں ہماری بستی کا کوئی بچہ اور بچی محروم نہ رہ جائے، ضروری دینی تعلیم حاصل کرے، چاہے مدرسہ کہیے، چاہے مکتب کہیے، چاہے کچھ بھی کہیے، یہ نمبر 1 پر ہے۔ دوسرے اس کی بھی فکر کہ یہ بچے کل اسی دنیا میں چلے پھریں گے، ان کے معاملات ہوں گے، حالات ہوں گے، تو کم سے کم ضروری حد میں لکھنا پڑھنا تو جانتے ہو۔ چلیے علاقے کی زبان عام طور سے اردو ہے، اگر ہے نہیں تو ہندی ہے۔ ہندوستان میں بہت سی جگہ، کئی صوبوں میں ہندی ہے، حتیٰ کہ جہاں اردو کا سکہ مانا جاتا تھا یو پی وغیرہ میں، وہاں اب صورتحال یہ ہو رہی ہے، لوگ اردو نہیں جانتے، ہندی جانتے۔ فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہندی میں تو اردو میں پڑھنی چاہیے، تو اردو میں لکھی گئی، مزہ ہی دوسرا ہے اردو کا، ہندی میں پڑھی جائے گی۔ دعائیں وضو کی اور پتہ نہیں کون کون سی سب ہندی میں لکھی ہیں، وہی ہم یاد کر رہے ہیں، وہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو بس پڑھ لے رہے ہیں۔ وہ دعا تھوڑی ہے، وہ حدیث کی دعا ہے، وہ قرآن کی دعا ہے۔ وہ حدیث و قرآن کی دعا کیسے بن سکے گی جب عربی کے حروف نہیں؟
جب عربی کے حروف نہیں کیسے بنے گی بھائی؟ ہندی میں ہا ہے مثال کے طور پر، انگریزی میں ایچ ہے مثال کے طور پر، الحمدللہ یہ دعا ہے اور الحمدللہ گاڑی چل جائے گی، یہ دعا نہیں ہے کیونکہ بڑی ہا ہے. ارے بڑی ہا ہے نا بھائی، ایاک نعبد، این ہے نا بھائی. کہاں ہے این ہندی انگریزی میں؟ یعنی آپ دیکھیں ہم کو اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارا دین صحیح ہو، نماز صحیح کرنے کی حد تک ہم عربی پڑھ لیں سیکھ لیں، ہندی یہ صورتحال ہو رہی ہے تو بھائی ٹھیک ہے ہندی سیکھو دنیا کی ضرورت کے لیے، دین کی نہیں. دین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ رکوع کی تسبیح، یہ سجدے کی تسبیح، یہ ثنا، قرآن کریم سب عربی میں پڑھنا پڑے گا. آپ سمجھیں اس چیز کو. اگر نہیں پڑھا ہے تو پڑھیے اور پڑھنا شروع کیجیے، کام نہ چلائیے. دنیا کا مسئلہ ہو تو ابھی آپ آدمی نہ جانے کتنی فکر کرتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں چونکہ ہندی میں پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، درود شریف تشہد سب ہندی میں پڑھ رہے ہیں، ہندی کتابوں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ درود ہے؟ یہ تشہد ہے؟ بس کام چلاؤ چیز ہے. تو جب کام چلاؤ ہوگی تو خدا نخواستہ آخرت میں بھی صورتحال کچھ اور ہو جائے اور ہو جائے. دنیا کی نظام نہیں صاحب یہاں ہندی چلے گی، ہندی میں درخواست آئیے، نہیں صاحب انگریزی میں درخواست لائیے. مثال کے طور آپ مجبور ہیں ہندی انگریزی میں درخواست لکھنے، وہاں تو آپ جا رہے ہیں اور شریعت کہہ رہی ہے نماز عربی میں ہونی چاہیے، دعائیں عربی میں ہونی چاہیے، قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے، عربی پڑھو. اور کتنے دن لگتے ہیں نورانی قاعدہ پڑھ کر ضروری چند صورتیں پڑھ لیں، کتنا وقت لگتا ہے. لیکن اہمیت نہیں ہے نا. یہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کا سیکھنا جاننا ضروری. ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت سی ہم لوگ باتیں کہتے ہیں دوسروں کے حق میں، لیکن خود سوچتے نہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے بچے جیسے برادران وطن کے بچے پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھتے، محنت نہیں کرتے. آپ مسلم محلوں میں جائے جہاں کچھ لکھنے پڑھنے کا رواج ہے، ایسے شہروں میں جائیں، آبادیوں میں جائیں، جس بڑی تعداد میں مسلم بچے اچھے جوان ٹہلتے گھومتے کھیلتے کھاتے مارکیٹوں میں دکھیں گے، غیر مسلم جوان نہیں. آپ کسی بھی شہر میں ہندوستان کے چلے جائیے جہاں مسلم میجارٹی رہتی ہے، وہاں جا کے دیکھ لیجیے، شکایت کرتے ہیں نوکری نہیں ملتی، ملازمت نہیں ملتی. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں، انکار نہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں ہے تم نے کتنا پڑھا، پرائمری پڑھ کے رہ گئے، ہائی اسکول پڑھ کے رہ گئے، انٹر کر کے رہ گئے، آگے پڑھا ہی نہیں، محنت سے نہیں پڑھا. یہ سب بات سوچنے کی. اسی میں یہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے، اسی ملک میں رہ رہے، یہاں کے ماحول میں رہ رہے، ہمارے بچے جو دوسروں کے بچے ان کی عمر کے دنیا کا جتنا علم جانتے ہیں ہمارے بچے نہیں جانتے، اور ہم سکھاتے بھی نہیں، فکر بھی نہیں کرتے. بزرگوں دوستوں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں. مکتب قائم کیجئے، اس کا بھی نظام بنا، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، ان کی دین اچھا کرنے کی فکر کے ساتھ دنیا بھی اچھا بنانے کی فکر کیجئے. دنیا میں عزت و راحت کی جو شکل ممکن ہے کرنے کو تو کرتے ہیں، جہاں ہے کر رہے ہیں، میڈیم پڑھا رہے، فلانا پڑھا رہے،
یہ بھی ایک بھوت ہے جہاں رواج ہے، اور نہیں رواج ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں بزرگ، آج کی دنیا پڑھنے والی ہے، لکھنے والی ہے، جہالت والی نہیں ہے۔ آج ایسے معاشروں کا تصور ناممکن سا ہو گیا ہے کہ پرائمری اور ہائی اسکول کی حد تک بھی لوگ پڑھے نہ ہوں، اور حالات کے تحت آپ جانتے ہیں ہمارا ملک جس رخ کو جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ضروری ہونے جا رہی ہیں، ہو گئی ہیں۔ سرکاری کاغذات ضروری نہیں بنیں گے اگر آپ ہائی اسکول اور انٹر نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں باہر نوکری مل رہی ہے لیکن اس لیے نہیں جا پا رہے ہیں کہ ہائی اسکول نہیں ہے۔ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، پہلے نمبر پر اس کی فکر کیجئے، اس کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اس کو خوش کرنے کی فکر کیجئے، اپنی زندگی کو بنا کر، اپنے بچوں کی زندگی بنا کر، اور دوسرے نمبر پر اس نے دنیا میں پیدا کر کے ہم کو بچوں کو پالنے کی جو ذمہ داری دی ہے، کھلانے پلانے پہنانے اور اڑانے کی جو ذمہ داری ہے، اس کی نسبت سے جو چیزیں ضروری ہوں ان کی بھی فکر کیجیے۔ یہ سب دین کے تحت داخل ہے بزرگوں دوستوں، اس سے الگ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نہیں، ہم دیندار ہیں، نہیں، دنیا میں رہنا ہے ایسے کیسے؟ جس جگہ رہو گے وہاں کی زبان نہ جانو، کیسے گاڑی چلے گی؟ کیسے گاڑی چلے گی؟ وہ زبان تو نہیں بول، اس سے کام چل سکے گا جو دوسری جگہ بولی جاتی ہو۔ اس لیے بزرگوں دوستوں ان سب چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات ہیں، اللہ کا نظام ہے، ہر زمانے میں سمجھدار مسلمانوں نے ہر جگہ اس کو سمجھا ہے، اس کے مطابق فکر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راحتیں اور سہولتیں دی ہیں، اور ورنہ پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، تشکیل وغیرہ بھی ہوا کرتی ہے۔ جو احباب یہ کام کرتے ہیں وہ اپنی مناسب بات کہہ کر تشکیل کر لیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔